دوستوں، میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ڈاکٹر پرویز رحمانی۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، کل یعنی 28 جون 2021 کو قلعہ گھاٹ کے سرائے منڈی کیمپس میں مسجد کی تعمیراتی کام کے لیے بنیاد ڈالی گئی۔ اس میں کافی بھیڑ سامنے آئی۔ اس بھیڑ میں دو طرح کے لوگ رہے، دو گروپ کے طور پہ یہ بھیڑ سامنے آئی۔ ایک وہ گروپ تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ مسجد یہاں پہ تعمیر ہو، چونکہ مسجد یہاں پر تھی جو کہ 1890 کے نقشے میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ 1890 میں اس کاغذ کے طور پہ جس میں نقشے کے طور پر مسجد دکھائی گئی ہے، مسجد کوئی تھی یہاں۔ لیکن 1934 کے زلزلے کا ذکر بھی مل رہا ہے، جس میں کافی کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ بالخصوص دربھنگا کی بات کریں، بہار کے دربھنگا کی، تو اس کو کافی نقصان سہنا پڑا تھا۔ لیکن وہیں پر جو دوسرا گروپ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام نقصانات کے بعد بھی مدرسے کی بلڈنگ تعمیر ہوئی، انجمن تعمیر ہوئی، خدام ملت چل رہا ہے، یہ تمام طرح کی چیزیں ہوئی، آخر مسجد تعمیر دوبارہ کیوں نہیں ہوئی؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ لوگ یہاں موت کا کنواں دیکھنے آیا کرتے تھے، ایک وقت تھا، تب بھی انہیں کبھی مسجد نظر نہیں آئی۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ میری یادداشت کے مطابق وہاں پہ ایک سرائے ہوا کرتا تھا۔ ان تمام طرز سوالوں کے بیچ جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں مسجد کے بننے پر واد وواد دکھ رہا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو غلط کہہ بھی رہے وہ غلط اپنے زبان سے نہیں زیادہ بہتر میں خود بھی غلط نہیں مان رہا ہوں ان کو۔ جس طریقے سے وہ عام لوگوں کے بیچ ان کی مصیبتوں میں اترتے ہیں، چاہے وہ باڑھ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، جی جان لگا کر کے ان کی مدد کرتے ہیں، تو ان پہ کوئی شک نہیں کر رہا۔ لیکن ان کا یہ سوال شاید اپنی جگہ واجب ہے۔ انہوں نے ایک شعر استعمال کیا، انہوں نے کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بالکل صحیح، یہ شعر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے یہ شعر صحیح کہا تھا، اور یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نمازی بنیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری نماز کا ادا کرنا ہے۔ مسجد چاہے کوئی بھی ہو، نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اب سوال ہم مسجد کے اوپر اگر لائے تو سوال یہ ہے کہ کیا مسجد صحیح میں یہاں پر تھی، یا صحیح میں یہاں پہ سرائے تھا، یا پھر یہاں موت کا کنواں ہوا کرتا تھا، یا پھر یہاں پہ سبزی منڈی ہوا کرتی تھی؟ کیا 1934 کے آنے والے زلزلے میں یہ مسجد زمین اندوز ہو گئی تھی؟ کیا اگر زمین اندوز صرف مسجد ہوئی تھی، لیکن بقیہ مدرسے کی عمارت بھی تو گری، انجمن بھی تباہ کن ہوا، لیکن انجمن دوبارہ تعمیر میں آیا، زیر تعمیر ہوا، اور اچھے حالت میں آج بھی ہے، مدرسہ بھی تعمیر ہوا۔ لیکن جب ساری چیزیں ہوئیں تو یہ تعمیر کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال تو ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا ٹھوس جواب کسی کے پاس ہے کیا؟ نہیں ہے۔ یہ اس سے زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے اپنی آنکھ سے، جو آج زندہ لوگ ہیں، انہوں نے اس مسجد کو کہ یہ مسجد تھی یا نہیں تھی، اس کی گواہی دینے کے لیے آج زندہ ہے یا نہیں؟ اگر ایسا کوئی شخص موجود نہیں جو گواہ بن سکے، اگر ایسا کوئی شخص موجود نہیں جو مسجد کی گواہی دے سکے کہ مسجد تھی، یا ایسا کوئی شخص نہیں جو یہ گواہی دے سکے کہ یہاں مسجد نہیں تھی، یا ایسا کوئی شخص نہیں جو یہ گواہی دے کہ یہاں سرائے تھا، یا ایسا کوئی شخص نہیں جو یہ گواہی دے کہ یہاں سرائے نہیں تھا،
اگر ان تمام تر سوالوں میں ہم الجھے رہے تو کیا ہوگا اس کا حل؟ یہ تو پھر وہی ہندوستان پاکستان کی جنگ یا ہندوستان پاکستان کا جو متنازع ہے وہ رہ جائے گا، یا پھر کیا بابری مسجد جس طرح شہید ہو گئی اور سال ہر سال تک وہ کیس چلتا رہا، بالآخر گورنمنٹ نے کسی بھی طریقے سے جو آپ کے سامنے ہے پھر وہاں پر رام مندر بننے کی ایک ترکیب دے دی ان کے ہاتھ؟ کیا ایسا ہی کچھ ہوگا کیا؟ ہم مسلم قوم آپس میں کیا اسی طرح ٹوٹتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، کیا کسی مسئلے کے حل تک بھی پہنچیں گے؟ آپ ون بائی ون ساری آڈیو کلپ کو سنیے۔ آڈیو کلپس کو سننے کے بعد آپ کے من میں جتنے کوشچنس ہیں، شاید کچھ کوشچنس کے جواب آپ کے من میں خود بخود مل جائیں، اور جن کے جواب نہیں ملیں گے تو ہم کوشش کریں گے اس کا جواب۔ السلام علیکم۔ ارے بھیا، آپ لوگ بات کا بتنگڑ کیوں بناتے ہیں؟ یہ دربھنگہ ضلع محرم کمیٹی ہے کیا کہ کوئی سیکریٹری کے لیے دعوے دار ہے تو کوئی صدر کے لیے یا کوئی خزانچی کے لیے؟ جھٹوں کا پریشان بنے ہوئے ہیں۔ اے بھیا، آپ کے محلہ میں کچھ بنتا ہے تو قلعہ گھاٹ کا لوگ تھوڑی جاتا ہے۔ ہمارے محلہ میں تاج بشن پور ڈی پر کچھ بنتا ہے تھوڑی کوئی آتا ہے یہاں پہ قلعہ گھاٹ کا، تو ہم کیوں جائے کھجلی کرنے کے لیے کسی کو انگلی کرنے کے لیے کہ یہاں کیا بن رہا ہی نہیں ہے؟ جھٹوں کا پریشان بنے ہوئے ہیں۔ ارے اپنا اپنا کام دیکھیے نا، کوئی یہاں پر قبضہ تھوڑی کر رہا ہے زمین، اللہ کا گھر بن رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، جھوٹ پوٹ پریشان ہو رہے ہیں۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائی اور جو لوگ اس گروپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو میرا متبانہ اپیل اور دل سے پہلے سلام میرا قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میرے بھائی رستم نے جو کہا بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے آفتاب بابو نے جو کہا میں نے اس کو بھی سنا۔ تاخیر ہوئی جواب دینے میں، مصروف رہتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اگر مدرسے کی زمین پر مسجد بنائی جا رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہے اس کا، وہ تو علماء دین بتائیں گے، لیکن جہاں تک معین پپا نے جو کہا یا پھر رحمان چا مرحوم نے جو کہا، اس عمر کے بہت سارے لوگ ابھی زندہ ہیں۔ کسی سے تصدیق کیجئے کہ کیا وہاں پر مسجد تھی، یا صرف یہ دکھانے کے لیے مسجد بنایا جا رہا ہے کہ مدرسے میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، چلو ایک مسجد بھی بنا دی جائے۔ تو میرے عقل پر میں اپنے عقل سے کیا سمجھوں، بس میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ مسجد وہیں بننی چاہیے جہاں اس کا اختیار ہو، مطلب کہ مسجد کی اپنی زمین ہو، چاہے وہ کسی انسان نے وقف کیا ہو یا کسی انسان نے مسجد کے نام کر دی ہو، اور صرف یہ کہہ دینا کہ وہاں مسجد تھی۔ چونکہ میری تحقیقات کے مطابق ابھی تک مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ مسافر خانہ تھا، اور مسافر خانہ کے ساتھ ساتھ اگل بغل میں کہیں کنواں بھی تھا، اور ایک جو آتے تھے تو صحیح مسجد تک جانے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی، اپنے سامان کو مطلب چھوڑ کے نہیں جا پاتے تھے، تو وہاں نماز پڑھتے تھے وہ لوگ۔ تو میرے حساب سے تو ابھی تک مجھے یہی پتہ ہے، لیکن اگر اس میں مسجد بن رہی ہے تو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن تصدیق ضروری ہے، چونکہ مسجد کے پاس اپنی زمین ہونا لازمی ہے، ورنہ ایسی مسجد میں کی تعمیر کے بارے میں کیا بولوں۔ لیکن وہی ہے، سجدہ تو کہیں بھی کیجیے قبول ہوگی۔ زمین اللہ کا بنایا ہوا زمین کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک ہوتی ہے۔ لیکن صرف اس میں یہ شو کرنا کہ
مدرسہ کی مسجد پہلے سے تھی، مدرسہ کی زمین پر مسجد پہلے سے تھی، اسی لیے پھر مسجد بنایا جا رہا ہے. اس کا میں چاہتا ہوں کہ اس کا تصدیق ہونا چاہیے، تھی یا نہیں تھی، یا بس چند لوگ ایک گروہ بنا کر کے اس مسجد کو تعمیر کرانے کے چکر میں ہے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ مدرسے میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اسی لیے للہ اس بات کو ادروائز نہیں لیجیے گا، لیکن تصدیق لازمی ہے، اس کو ضرور تلاشیے، چونکہ موت برحق ہے اور یہ ایمان ہے، مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دہ ہونا پڑے گا. اگر ہم نے غلط کہا تو اللہ مجھے پکڑے گا، اور اگر جن لوگوں نے سیاست کی ہے اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خدا حافظ. السلام علیکم منا بھائی، بہت اچھی بات بولا آپ نے، اور یہ حقیقت ہے. یہی بات تو مجھے بھی پتہ چلا، اور ابا بھی مجھے یہی بتایا کہ وہ سرائے تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. وہی جو سامان جن لوگوں کے پاس، مسافر کے پاس ہوا کرتے تھے، تو شاہی مسجد میں نہ جا کر کے وہ وہاں پہ ایک چبوترا تھا جو چبوترا ٹائپ کا بنا کر کے لوگ بیٹھا کرتے بھی تھے اور وہاں پہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے. تو وہ چونکہ اب نقشہ میں یہ لوگ جو قلعہ گھاٹ کے جو بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسجد ہے، تو نقشہ میں مسجد کیسے ہوا؟ وہ تو اس اعتبار سے چل رہے ہیں کہ نقشہ میں آلریڈی مسجد درشایا ہوا ہے، اس لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجد ہے. تو مسجد نقشہ میں آنے کا وجہ یہ ہے کہ جب نقشہ بنا ہوگا تو چونکہ اس وقت میں جو لوگ سروے کرنے آئے ہوں گے، نقشہ میں ناپی کرنے آئے ہوں گے، تو وہاں پہ ایک دیکھے ہوں گے کہ لوگ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو چونکہ نماز پڑھنے کی جگہ کو زیادہ تر لوگ، یعنی ہمارے برادران وطن جو ہندو بھائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد ہی ہو گیا. تو اسی حساب سے کہیں پہ اگر مورتی رکھا ہوتا ہے تو وہاں مندر بنا دیتا ہے لوگ نقشہ میں. تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ اس ٹائپ سے ہوا ہوگا کہ اس میں نقشہ میں یہ مطلب مسجد درشایا گیا. لیکن مجھے ابا سے یہ پتہ چلا ہے، ابا میرے بتایا کہ وہاں پہ ایک چبوترا تھا بنا ہوا جس پہ لوگ نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور بیٹھتے بھی تھے، رات میں بیٹھتے تھے، سوتے بھی تھے اس پہ. تو اس طرح کی بات ہے. تو آپ نے صحیح سنا ہے، غلط نہیں سنا منا بھائی. آپ کی جانکاری ہمارے حساب سے جو ہم کو ابا نے بتایا ہے وہ ملتی جلتی کا بات ہے. تو ہم کو لگتا ہے کہ یہی بات درست ہے اور یہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب رہا مسجد بننا یا نہ بننا، تو مسجد میں ہم کو نہیں لگتا ہے کہ کسی طرح کا آدمی مسجد کے نام پہ اپوز کرنا تھوڑا سا بیکار ہے. اللہ جو کرے گا، چونکہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا. ٹھیک ہے. اللہ کا اگر غلط ہے تو اللہ معاف کرے، اس میں اس سے زیادہ ہم نہیں بول سکتے. جی بے شک. ایک بات اور آپ نے اس میں کہا کہ جو سیاست کرے گا بے شک اللہ اس سے سمجھے گا. مسجد کو لے کر سیاست کرے، اپنا نام چمکانے کے لیے مسجد کو بنا رہا ہو، اپنا نام کرنے کے لیے کر رہا ہو، تو اللہ تو سمجھے گا ہی. بے شک اللہ سمجھتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اللہ اس کا اجر دیتا ہے لوگوں کو، لیکن آدمی ہے کہ سمجھتا نہیں ہے بھیا. اور جو لوگ سمجھتے بھی ہے تو سمجھ کر بھی مطلب نظر انداز کرتے ہیں. تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بات ہے کہ اللہ معاف کرے. اس میں اگر ہم سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کر دے. چونکہ مسجد کا معاملہ ہے تو زیادہ اتنی جانکاری ہے بھی نہیں مجھے. مسجد اگر نقشے میں ہے، بن رہی ہے تو ٹھیک ہے، جہاں تک ہوگا مسجد، چونکہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر بنانے کے لیے جہاں تک ہوگا میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ. میرے بھائی وعلیکم السلام. ایمان کا جو سب سے کم درجہ ہے اس میں بھی شاید ہم لوگ نہیں ہیں. مطلب یہ کہ اگر کوئی غلط
غلط کر رہا ہے, کوئی ظلم کر رہا ہے, تو کم سے کم زبان سے تو برا کہو یا اس کے بارے میں بولو کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے. اکرم کا جو سوال تھا, میں آج تک کبھی کچھ نہیں بولا. اکرم کا جو سوال تھا بالکل اپنی جگہ جائز تھا. آپ نے اس کو بولا, اسی لیے میں نے سوچا کہ نہیں اس بات کو رکھ دی جائے. میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں میرے بھائی, مسجد تو بننی چاہیے, ہر جگہ بنے, اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو نمازی بھی بنا کے رکھے, نماز پڑھنے والا بنا کے رکھے, اور نماز کا رسی چھوٹنے نہ پائے. میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اگر جیسا آفتاب بابو بتا رہے تھے کہ 35 یا 37, تو 37 میں زلزلہ آیا تھا, تو 37 کے زلزلے میں اگر مسجد شہید ہو گئی تو کیا انجمن قائم ہو سکتا ہے, محرم کمیٹی قائم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مسجد تعمیر نہیں ہوتی؟ مجھے مسجد بننے پر کہیں کوئی مطلب اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس بات کا ہے کہ لوگوں کو جو بتائی جا رہی ہے تاریخ کہ یہاں پر مسجد ہوا کرتی تھی, اس پر مجھے اعتراض ہے کہ اس چیز کا خلاصہ ہونا چاہیے کہ کیا واقعی وہاں پہ مسجد تھی یا مسافر خانہ تھا. اس کو آج ہم لوگ سب مل کے مسجد بنا دیں, اچھی بات ہے, بن جائے, تو کیا وہ مدرسے کی زمین نہیں ہے جس میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کو بچپن میں موت کا کنواں کا کھیل ہوتا تھا, وہیں پہ وہی علاقہ ہے جہاں موت کا کنواں, وہی علاقہ ہے جہاں موت کا کنواں کا کھیل ہوتا تھا. تو اگر مسجد وہاں پہ تھی تو بھیا لگ بھگ 70 سال ہو گئے, 70 سال سے زیادہ ہو گئے, بلکہ 90 سال ہو گئے. کیا حاجی براثت صاحب کو وہ مسجد کی تعمیر کا نہیں دکھا ہوگا؟ کیا وہاں پر جناب پروفیسر اسلم صاحب, کیا وہاں پر وہ لوگ تو آبائی لوگ ہیں, کیا ان کو وہاں پہ مسجد کے پتہ نہیں چلا ہوگا؟ وہاں پر ہمارے یہ کیا نام تھا ان کا, نام بھول رہے ہیں, وہ لوگ وہاں کے آبائی تھے, کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا وہاں مسجد تھی؟ مسجد اگر رہی ہوتی تو آباد بھی ہوتی. جب ہم لوگ نئی مسجد تعمیر کرتے ہیں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اس مسجد میں بھی ہم لوگ حصہ لیں گے, لیکن میرا جو شعبہ تھا میں اس کو جاننا چاہتا ہوں, اس کو کلیئر کر دیں لوگ, قلعہ گھاٹ کے لوگ, کہ ہاں وہاں پر مسجد تھی اور کس وجہ سے تعمیر نہیں ہو سکی دوبارہ, جو اب تعمیر ہو رہی ہے مدرسے کی زمین پہ. اللہ تعالی ہم لوگ کو ہدایت دے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا ہوں, اچھی بات ہے مسجد بنے, لیکن اس بات کو یہ بیان کر کے کہ یہاں پر پہلے سے مسجد تھی, اس کو میں نہ تصدیق کرتا ہوں اور نہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جہاں تک ہم سمجھتے ہیں منا بھائی کہ اس کا جواب پورے قلعہ گھاٹ میں تو کیا کہ ہم کو نہیں لگتا کہ دربھنگہ میں کوئی دے پائے گا کہ ایک صحیح آتھینٹک ثبوت دے دے کوئی کہ وہاں پہ مسجد تھی. ہاں ایک مدرسہ ہے, نقشہ ہے جس میں مسجد نما بنا ہوا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے مسجد, اور اس میں کیا سچائی ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. اور بہت اچھی بات کیا ہے کہ جب حاجی براثت حسین صاحب محرم کمیٹی کا 1936 میں 35 میں لگ بھگ 1934 میں محرم کمیٹی کو انہوں نے یہ کیا, جس کے پاس جس کا میرے پاس فرمان ہے. جائیے گا جب ضلع محرم کمیٹی کے دفتر میں, تو ابھی تو ٹوٹ گیا ہے, وہ بنے گا انشاءاللہ. تو اس میں 1964 لکھا ہوا یا 67 لکھا ہوا ہے, تو وہ غلط ہے. جبکہ حاجی براثت حسین صاحب 1933 کا میرے پاس فرمان ہے کہ محرم کمیٹی کا شروعات کیے تھے اور تعمیر کیے تھے محرم کمیٹی کے آفس کو. تو اس وقت جب وہ محرم کمیٹی بنائے اور یہ لگ بھگ انجمن خدام ملت بنائے, تو پھر مسجد کیوں نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, ٹھیک ہے.
لیکن کہیں نہ کہیں مدرسہ سے آپ اس کو جو جوڑ رہے ہیں تو ہم کو نہیں لگتا، چونکہ مسجد کی بات جو ہے بہت پہلے سے یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، جیسے حسنین ہے اور بھی لوگ ہیں، کیا نام ہے، وسیم بھائی ہے وہاں پہ قلعہ گھاٹ کے. تو لگ بھگ ہم سمجھتے ہیں کہ 2015 سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. آج مدرسے کی بات آئی ہے، لوگ مدرسے میں گئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ مدرسے سے اس کا کوئی تعلقات ہوگا. ہاں، رہی بات کہ مدرسے میں انڈر ٹیکنگ میں ساری زمین ہے، تو ابھی جو لیٹر کیا ہے اس حساب سے لیٹر جو ایشو کیا گیا ہے مدرسے سے، تو یہ الگ بات ہے. لیکن ہم کو نہیں لگتا کہ مدرسے سے کوئی مطلب ہے اس کا، چونکہ یہ آواز کئی سالوں سے اٹھ رہا ہے کہ وہاں پہ مسجد ہے اکارڈنگ ٹو نقشہ، اور کوئی بات نہیں ہے. کوئی دوسرا اوتھینٹک ثبوت ہم کو نہیں لگتا ہے کہ قلعہ گھاٹ کے لوگ کیا کہ بلکہ دربھنگہ کے لوگ بھی کوئی دوسرا اوتھینٹک ثبوت دے سکتے ہیں جہاں تک ہم جانتے ہیں. باقی اللہ مالک. تمام آڈیوز کو سننے کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچ پا رہا ہوں، مجھے یہی لگتا ہے کہ بھائی میرے، اگر یہاں پہ سرائے تھا، نمبر 1، اگر یہاں پہ سرائے نہیں تھا مسجد تھی، نمبر 2، یا پھر اگر مسجد تھی یا پھر سرائے تھا، پتہ نہیں، یا پھر تیسرا یہ کہ یہاں پہ موت کا کنواں تھا. چوتھی بات یہ، موت کا کنواں بھی نہیں، ایک سبزی منڈی تھا. پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا. ان تمام تر سوالوں کے بیچ ایک ہی جواب سامنے آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ مسلم کی پراپرٹی تھی، مدرسے کو دان میں دی گئی، اور آج جب اس مدرسے کی اس پراپرٹی پر کئی کرایہ دار، سینکڑوں کی تعداد میں کرایہ دار ہیں جو الگ الگ دکانوں میں تجارت کر رہے ہیں، جو الگ الگ مکانوں میں کرائے پہ رہ رہے ہیں، اور اس کے لیے کسی کو اعتراض نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ کرایہ صحیح ٹائم پر دیتے رہیں. تو پھر یہ سوال مسجد کو لے کر اتنا کیوں؟ کم از کم اگر مسجد بنتی ہے تو گندگی سے پاک تو ہوگی جگہ، اس میں تو کہیں کوئی دو رائے نہیں. بالکل واجب سوال ہے رستم قریشی صاحب کا بھی. انہوں نے بھی یہ کہا، اکرم قریشی نے بھی یہ سوال اٹھائے کہ اگر مسجد وہاں نہیں تھی تو مسجد کیوں بنے. لیکن خود ہی رستم اس کا جواب دے رہے ہیں، اور خود ہی منا صاحب بھی اس کا جواب دے رہے ہیں. منا خان بھی، ڈاکٹر منا خان بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد بنتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن نمازی تو ہو. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ الرحمن آپ یہ عہد لیں کہ مسجد تعمیر ہو تو نمازی بنے. دوسری بات ہے کہ جہاں تک تصدیق کا سوال ہے، تو تصدیق کے لیے ٹھوس اگر کوئی گواہ ہی ہے تو اسے سامنے آنا چاہیے. اگر کوئی گواہ ہے تو اسے سامنے آنا چاہیے. بالکل واجب بات کہی ہے ڈاکٹر منا خان نے کہ کم از کم سے کم جو ایمان کا عقیدہ ہے، جو ایمان کا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ غلط کو غلط کہو. اگر نہیں زور سے تو بآواز بلند نہیں تو کم از کم دل میں برا کہو، غلط کو غلط کہیے ضرور. اور ہاں، جو پولیٹکس کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی گروپ کے لوگ ہوں، چاہے وہ اس کمیٹی کے لوگ ہوں یا پرانی کمیٹی کے لوگ ہوں، تو ان کو صحیح معنی میں پولیٹکس نہیں کرنا چاہیے. اور بالکل صحیح کہا منا خان نے بھی کہ اس کے لیے اللہ ان سے حساب لے گا، اور اس پہ سب لوگوں کا متفق رائے ہے. تو اگر اللہ پہ ہی آپ چھوڑ رہے ہیں، سب لوگ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں، اور چھوڑنا ہی چاہیے کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العزت ہے جو عالم الغیب کی خبر رکھتا ہے، اسے تو خبر ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. بہرحال جو لوگ بھی اس کو مسجد کی شکل دینا چاہ رہے ہیں، اگر ان کی نیک نیتی ہے تو اللہ انہیں اجر عظیم دے گا، اور اگر ان کے پیچھے پولیٹکس ان کا مقصد ہے تو اللہ ان کے مقصد میں انہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. اس کا بھی یقین ہمیں رکھنا چاہیے. اور کیونکہ وہ اللہ رب العزت ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تو سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے. تو کم از کم پولیٹکس نہیں کرتے ہوئے، اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، چونکہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرماتی ہے، آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوگا تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 111 ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کہو برہان کہاں ہے تمہارا، ثبوت کہاں ہے تمہارا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تم وہ گواہی دو، وہ ثبوت پیش کرو، جو تم سوال رکھ رہے ہو اس کے عوض میں جو ثبوت ہے پیش کرو. نہیں تو پھر وہ چیز تم کسی کو مت کہو جب تک کہ تم اس کی شہادت نہ کر لو. تو اس چیز پہ عمل، چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو وہ کسی بھی گروہ کے ہوں،
چاہے وہ ٹبو خان کے گروہ کے لوگ ہوں یا ہمارے ٹنے صاحب ہیں یا حسنین بابا ہیں یا ایسے تمام تر جو بھی لوگ ہیں اس کمیٹی کے، اس مسجد کے ذمہ داران لوگ ہیں، یا جو رستم قریشی ہوں، اکرم قریشی ہوں، یا ڈاکٹر منا خان ہوں، یا باقی اور جو تمام لوگ ہیں، یا معین قریشی ہوں، یہ تمام تر لوگ وہ سب لوگ مسلمان ہی ہیں الحمدللہ۔ جب سب لوگ مسلمان ہیں تو وہ اپنا معاہدہ، وہ اپنا محاسبہ خود کریں، بہتر یہی ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اسی لیے ایک بہترین شکل آپس میں مل کر کے رکھا جائے تاکہ کم از کم غیر قوم تک یہ مسئلہ نہ جا سکے اور اپنے قوم کے اندر بھی لڑنے کی حالت میں نہ ہو۔ ایک چیز تو بہت اچھی لگی کہ دونوں فریق کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر، ایک ضمن آ کر کے، ایک ساتھ مٹھائیاں بانٹ کر کے، ایک ساتھ میں سب نے نیو کھود کر کے مسجد کی تعمیر کا اشارہ دیا۔ یہ اچھی بات لگی۔ اب مزید یہ ہے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ہم نمازی بنیں، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر مسجد نہیں ہے تو اس کا ثبوت کھوجا جائے؟ اس کا ثبوت جس کے پاس بھی ہو، بالکل ڈاکٹر منا خان کی بات کو مانتے ہوئے وہ کم از کم یہ دائرہ ضرور رکھیں کہ جو سچ ہے اس کو سامنے لائیں، اور ایمان کا سب سے چھوٹا نچلا پائیدان یہی ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ، سچ کو سچ کہا جائے۔ اسی لیے اگر ان کے پاس سچائی کا ثبوت ہے، چاہے وہ کوئی بھی گروہ ہو، کسی بھی طرف کے لوگ ہوں، تو وہ سچائی کو سامنے لائیں، اور جو بھی کچھ تھا، جن کو یاد ہے، آج بھی کئی لوگ ایسے زندہ ہیں جن کی عمر کافی ہے، جن کو یاد ہو، جن کی یاد دہانی میں کوئی چیز ہے تو بتائیں کہ یہاں پہ اصل کیا چیز تھا، اور اس کی تصدیق کے لیے اسی عمر کے 10-20 لوگوں کو کھوجا جائے، یا اور بھی کوئی ترکیب بہتر ہو سکتی ہے تو وہ ترکیب لگا کر کے پتہ کرنا ہے تو پتہ کریں، اور ایک رائے سے ایک چیز کیا جائے۔ اور اگر کسی رائے تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں تو کم از کم اگر ایک اچھی چیز بنتی ہے تو اسے بننے دیا جائے، سوائے اس کے کہ یہ جگہ ایسی ہی پڑی رہے اور کوئی یوز نہ ہو۔ تو اگر اس کی جگہ مسجد تعمیر ہوتی ہے تو شاید یہ ایک بہتر شکل ہے، لیکن مسجد کو آباد رکھا جائے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، کچھ لوگوں نے یہ باتیں کہہ دی کہ دنیا کی سب سے چھوٹی مسجد ہے، لیکن جب ہم تصدیق کرتے ہیں تو ہم نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ دنیا کی سب سے چھوٹی مسجد بھوپال میں ہے۔ جی ہاں، اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ چلیے وہ چیز تو فالس ہو جاتی ہے، لیکن چھوٹی مسجد ہوگی لیکن اس کو طریقے کے ساتھ زندہ رکھا جائے۔ اگر اور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہیں زیادہ دور نہیں، بہار کے ہی اندر جہاں کے ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، جی ہاں نتیش کمار جی کے اپنے پیترک گاؤں کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک ایسی مسجد ہے جس پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں، پورے علاقے تک میں، ٹھیک ہے نا، ایک بھی مسلم گھر نہیں، ایک مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اس مسجد کو غیر مسلموں نے ابھی تک مسجد کی شکل دے رکھی ہے، صاف صفائی بھی کرتے ہیں، اس کے انتظام بھی کرتے ہیں، حالانکہ نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن 5 وقت کی اذان تو نہیں ہوتی وہاں، لیکن 4 وقت کی اذان وہاں ہوتی ہے، اور 4 وقت کی اذان ہندو یعنی غیر مسلم سے جو دیتے ہیں، اور کیسے دیتے ہیں اذان؟ تو آڈیو کے سہارے، یعنی کہ ٹیپ ریکارڈر میں اذان لگا دیتے ہیں اور اذان، تاکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد ہے تو مسجد زندہ رہے۔ جب ایک غیر مسلم یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور میں آپ کو مثال بہار کی ہی دے رہا ہوں، وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے اپنے پیترک گاؤں کی مثال ہے، آپ پتہ کر لیں، سرچ کر لیں، تو ان کے گاؤں کی جو مسجد ہے اچھی حالت میں ہے الحمدللہ، اور وہاں غیر مسلموں نے اس کا ذمہ اپنے پر لیا ہوا ہے، صاف صفائی سارے انتظام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اذان تک 5 وقت نہیں تو 4 وقت ہی صحیح، لیکن اذان اس میں ہوتی ہے، اور آڈیو کلپ کے سہارے ہی سے، ہے نا، چونکہ ایک بھی مسلم نہیں ہے، ایک بھی مسلم گھرانہ وہاں پہ نہیں ہے، تو غیر مسلموں نے مسجد کو مسجد کی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک سوچنے کا مقام ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک غیر مسلم علاقے میں ایک مسجد زندہ رہ سکتی ہے اس طرح سے کہ ایک بھی مسلم وہاں نہ ہو لیکن اذان بھی ہوتی ہو، ہر دن صفائی بھی ہوتی ہو، تو یہ جو علاقہ ہے جس کو سبزی منڈی کیمپس کہا جا رہا ہے، مسلموں کے علاقے، پیور مسلموں کے علاقے، اتنا گندا کیوں؟ اس کی صفائی تو کم از کم ہو۔ جو لوگ سوال یہاں پہ اس طریقے کا اٹھا رہے ہیں کہ سرائے تھا یا مسجد یا جو بھی کچھ تھا، تو وہ یہ بھی تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کی صفائی ہو کم از کم، تو یہ چیز بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اگر مسجد تعمیر ہوتی ہے تو مثبتی قدم، ایک پازیٹیوٹی سوچتے ہوئے اس کو تعمیر ہونے دینا چاہیے، تاکہ کم از کم اس ویرانے میں اذان تو گونجے، لوگ نمازی تو بنے، اور جہاں تک نماز نہیں پڑھنے کا ہے معاملہ،
بالکل صحیح، بالکل واجب سوال ہے ڈاکٹر منا خان کا. تو سبھی لوگوں کو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اگر مسجد تعمیر ہو تو نمازی بھی وہ بنے، خالی مسجد نہ رہے، اس کا پورا لحاظ رکھا جائے. اور دوسری بہت اہم چیز کہ شاہی مسجد قلعہ گھاٹ، اس کا چھت کی ڈھلائی ہونا ہے بدھوار کو، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اس میں تعاون کریں. اور جس طریقے سے یہ مسجد کے تعمیر کا معاملہ ہے تو اس کو ٹھیک و سلامتی کے ساتھ جہاں تک ہو سکے بڑی تعداد میں لوگ سامنے آئیں اور اس کو تعمیر ہی شکل دینے کی کوشش کریں. اور ایک بار پھر یہی التجا ہے کہ چاہے سرائے خانہ رہا ہو یا یتیم خانہ رہا ہو یا مسجد رہی ہو یا مسافروں کے ٹھہرنے کا جگہ رہا ہو یا بس کچھ بھی ایسے ہی رہا ہو جس کو صاف ستھرا رکھا گیا ہو، تو کم از کم اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی جائے. اگر مسجد تعمیر ہوتی ہے تو اس حالت میں مسجد میں نمازی ہوں اور اس کا انتظام صحیح طریقے سے کیا جائے. اگرچہ مسجد کی شہادت نہیں ملتی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو کیا مسجد ایک اچھا اپائے نہیں ہے، ایک اچھا وکلپ نہیں ہے؟ یہ آپ لوگوں کو چھوڑے جاتا ہوں، آپ خود سوچیں. اور مجھے لگتا ہے شاید مسجد بننا ایک اچھا قدم ہوگا، اور مسجد بنے، لوگ عبادت گزار ہوں، اور جہاں سے جہاں تک ہو سکے صفائی رکھی جائے، اس کا خاص لحاظ رکھا جائے. جو پولیٹکس کر رہے ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے، انہیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے وہ دور نہیں ہے، چونکہ موت تمہیں آ دبوچے گی، پھر چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے. ٹھیک ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اسی لیے اس چیز کا لحاظ ہر انسان کو کرنا چاہیے، اور ہم سب اپنا محاسبہ خود کریں. تو اس چیز کا محاسبہ خود کریں گے اگر تو موت سے ڈر ہے، یعنی اللہ کے جانا، اور اس کے بعد نام اعمال آپ کو ملے گا، اس کے حساب سے جزا یا سزا آپ کے حق میں آئے گی، اس کو آپ کو ہی بھوگنا پڑے گا. کوئی دوسرا کوئی پالیٹکس وہاں پہ کام نہیں آنے والی ہے. تو ایمانداری کے ساتھ، ایمانداری اپنے تئیں بڑھتے سبھی کے لیے بڑھتے، قوم کے لیے بڑھتے. اور جو لوگ بھی ایک نیکی کا ارادہ رکھ کر کے اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے عبرت کا واقعہ ہوگا کہ اس نیکی کو کر دینا بس تعمیر کر دینے تک نہیں ہے، بلکہ نمازی بن کے آپ اس کے مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. اور آخر میں ایک ہی چیز میری طرف سے، اگر شاید اس تمام گفتگو کے دوران مجھ سے کچھ غلطی کسی بھی طرف کے لیے کچھ میں نے زیادہ یا کم بول دیا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں. لیکن ہاں، اپنا محاسبہ آپ خود کر سکتے ہیں، اور مجھے بھی اپنا محاسبہ اور آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور کچھ اچھی چیزوں کی تعمیر کرنی چاہیے. کم از کم ایسی کوئی چیز، چونکہ سورہ بقرہ اگر پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کے شروع اور آخری کے آیتوں میں اس بات کا پورا خاص طور پر ذکر خیر کیا گیا ہے کہ کسی باپ کے کیے ہوئے کسی عمل کی سزا یا جزا اس کے بیٹے کو، یا کسی بیٹے کے کیے ہوئے کسی عمل کی سزا یا جزا اس کے باپ کو نہیں ملے گی. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا آپ کے مرنے کے باوجود بھی، آپ کے مر جانے کے باوجود بھی اس کا جو اثر ہے وہ باقی ہے. جیسے کہ آپ نے کوئی تکلیف کا کانٹا بو دیا، اور وہ کانٹا آپ کے مرنے کے بعد بھی آج بھی ہے، اور جو سڑک پہ آتے جاتے لوگ ہیں، راستے پہ آتے جاتے لوگ، ان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو چونکہ تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کی آہ نکل رہی ہے، تو اسی لیے آپ کے مرنے کے باوجود بھی وہ گناہ آپ کا جاری ہوگا. اسی طریقے سے مسجد یا پانی کے کنویں کھدوانے کے بارے میں جو ذکر ہے، یا آج کے حساب سے ٹیوبل کہیں، ایسا جو تذکرہ ہے وہ صدقہ جاریہ میں سے ہے، یا اچھی صالح اولاد صدقہ جاریہ میں